بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل اکابر علماء دیوبند کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے دارالعلوم دیوبند کی تاریخ میں شاہین عرب و عجم کی نظر میں دارالعلوم دیوبند کی حیثیت۔ محمد ظاہر شاہ درانی سابق شاہ افغانستان میں بہت مسرور ہوں کہ آج مجھے دارالعلوم دیوبند دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ دارالعلوم افغانستان میں خاص طور سے وہاں کے مذہبی حلقوں میں بہت معروف و مشہور ہے۔ افغانستان کے علماء دارالعلوم دیوبند کے بانی اور یہاں کے اساتذہ کو ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ 25 فروری 1985 سردار نجیب اللہ خان سفیر افغانستان نئی دہلی۔ دارالعلوم دیوبند افغانستان کی نظر میں ایک عوامی علمی اسلامی درسگاہ ہے، مگر میں اپنے مشاہدے کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں یہ صرف ایک درسگاہ ہی نہیں بلکہ اسلامی ثقافت کا مرکز بھی ہے۔ دارالعلوم نے اس زمانے میں جبکہ ہندوستان سے اسلامی حکومت رخصت ہو چکی تھی دینی اور دینی علوم کی حفاظت کی۔ مجھے یقین ہے کہ دارالعلوم آئندہ بھی اس طرح علم و فنون کی خدمات میں مشغول رہے گا۔ افغانستان کے عوام، علماء، علم دوست لوگ اس کے قدردان ہی نہیں بلکہ اس کے مددگار بھی ہیں۔ دارالعلوم ثقافت اسلامیہ کا ایک عظیم ادارہ ہے۔ آپ اپنی نظیر ہے۔ ثقافت اسلامی کی بنیاد سچائی، محبت، مساوات، اخوت اور حقیقت شناسی پر مبنی ہے۔ یہ ادارہ ان اجزاء پر مشتمل ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اس نے ہمیشہ راست کردار مجاہد، راست گفتار فرزند پیدا کیے جن پر دارالعلوم صحیح طور پر فخر کر سکتا ہے۔ دارالعلوم تنہا ہندوستان کا ورثہ نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کی میراث ہے۔ 1950 سید رشید رضا مصری، آپ جو عظیم الشان گراں بہا آپ علم اور دین کو انجام دے رہے ہیں، میں ان کے لحاظ سے آپ میرے اور تمام مسلمانوں کے شکریہ کے مستحق ہیں۔ مجھے اس دارالعلوم کو دیکھ کر بڑی مسرت حاصل ہوئی۔ میں آپ حضرات کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر میں دارالعلوم دیوبند کو نہ دیکھتا تو میں ہندوستان سے نہایت غمگین واپس جاتا۔ اس مدرسے کی نسبت سے میں نے اب تک جو سنا تھا اس سے بہت زیادہ پایا۔ استاد الجلیل مولانا انور شاہ صاحب نے جو اصول بیان کیا اور مشائخ کا جو مسلک بتایا میں اسے پسند کرتا ہوں، اس سے متفق ہوں۔ فقہ حنفی بلا شبہ کافی و وافی ہے۔ انوار السادات سابق صدر جمہوریہ مصر، اس عظیم اور تاریخی درسگاہ کی زیارت نے مجھے مجبور کیا۔ میں کل اپنے ان بھائیوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اس کو چلا رہے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اس ادارے کو علم و معرفت کا مینارہ بنائے اور ہمیشہ ہمیشہ مسلمانوں کو اس سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمائے۔ شیخ عبدالفتاح ابو غادہ شامی، میرے لیے اللہ کا بہت بڑا فضل و انعام ہے کہ اس نے ہندوستان کے شہروں کی زیارت کا موقع فراہم بچایا، بالخصوص ان شہروں میں سر فہرست دیوبند اس کی دینی درسگاہ دارالعلوم ہے جو در حقیقت ہندوستان کے علم و تقویٰ سے بھرپور زندہ قلب علماء و مؤلفین کا مرکز، دین و معرفت کے طلباء کی امجگاہ ہے۔ اس مرکز علم کی زیارت عمر بھر کی تمناؤں اور لیل و نہار کے خوابوں میں سے خواب و تمنا تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ آج میں نے دارالعلوم دیوبند کی نگاہوں سے دیوبند کو
سر کی نگاہوں سے دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے مجھے، اور پرانا خواب شرمندہ تعبیر ہوا ہے۔ دور رہتے ہوئے اس کے بارے میں جو کچھ سنا تھا، اس کا جو کچھ ذہن میں خاکہ تصور تھا، قریب سے دیکھ کر اس سے کہیں زیادہ پایا۔ اس مقدس ادارے کے کوشے سے انوار علم کا فیضان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، اور تشران علم اور تبان رشد و ہدایت کے لیے مثالی نظم و نسق، سلیقہ شاعری اور روشن دماغی کے ساتھ اس اسلوب سے احکام دین و شریعت بیان کیے جاتے، جس میں اہل روحانیت کی روحانیت، اصحاب علم و تحقیق کی آثار و افیون نمایاں طور پر جھلکتے ہیں۔ شیخ عبدالحلیم محمود شیخ الازہر، میں نے دارالعلوم دیوبند کی زیارت کی ہے اور یہاں کچھ وقت گزارنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ میں نے طلباء کو دیکھا وہ محنت و جانفشانی کے ساتھ طالب علم میں لگے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف سازہ کے بارے میں اندازہ ہوا ہے خلوص قلب کے ساتھ افادہ علمی کی خاطر جد و جہد کے لیے کمر بستہ۔ دارالعلوم میں جو نظام چل رہا ہے، اس کے تحت طلباء نہایت سہولت و آسانی کے ساتھ قیام و طعام، تعلیم و تدریس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ میں یہ اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ دارالعلوم کے معتمد صاحب کے زاہد تقویٰ، رفعت علیم اور اخلاص ہی کے یہ آثار ہیں جو اس ادارے میں مشاہد ہوتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے فضلائے دارالعلوم تمام شہروں اور ملکوں میں پہنچ کر اشاعت علم میں کامیابی کے ساتھ مشغول ہیں۔ ہم سب کی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کو کے ذمہ دار اساتذہ اور طلباء کو بے مثال اجر و ثواب سے نوازے۔ شیخ محمد الحکیم مفتی حلب شام، آج مجھے دوسری مرتبہ دارالعلوم دیوبند دیکھنے کا موقع ملا۔ میں نے پہلی حاضری کے بعد سے اب تک 2 سال کے عرصے میں ہونے والے اس ادارے کی ترقیات کو دیکھ کر بڑی خوشی محسوس کی۔ اس کے اساتذہ کی کاوشیں قابل احترام، اس کے طلباء کی ترقی قابل ستائش ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اسلام اور مسلمان عالم، خاص طور پر ان قابل قدر ہندوستانی علماء حضرات کی خدمات کی توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے اسلامی تہذیب و ثقافت و تمدن، علم و عرفان کی اشاعت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دی ہے۔ ہمیں اپنی مرضیات کی توفیق دے، آمین۔ میں شیخ محمد الفہام میں ایک زمانے سے دارالعلوم دیوبند کی زیارت کا مشتاق تھا۔ یہ اشتیاق دن بدن بڑھتا رہا۔ میں نے اللہ سے دعا کی میری موت اس وقت تک نہ ہے جب تک میں دارالعلوم دیوبند کی زیارت نہ کر لوں۔ الحمدللہ میری یہ تمنا پوری ہوئی جس کو میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ یہاں دیکھا وہ اس سے بہت زیادہ جو میں نے سنا تھا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند اور اس کے علماء کو ہر قسم کی توفیق اور توقع سے نوازے۔ یہ ادارہ اسلام کے قلعوں میں سے ایک محفوظ قلعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی اعانت فرمائے جو اس میں کام کر رہے ہیں تاکہ وہ اسلام کی خوب سے خوب تر خدمات انجام دے سکے۔ سابق شیخ الازہر مصر شیخ یوسف السید عاشم الرفاعی، عالم اسلام کو اس وقت ایک زبردست چیلنج کا سامنا ہے۔ یہ چیلنج پہلے تو اسلام کے دشمنوں کی جانب سے تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اسلام اس دور کا ساتھ نہیں دے سکتا، لیکن اب یہ چیلنج خود داخلی دور مسلم نوجوانوں کے اندر سے ابھر رہا ہے۔ جدید تعلیم یافتہ نوجوان مستشرقین کی کتابیں دیکھتے ہیں اور تشکیک میں مبتلا ہو کر کہتے ہیں اسلام عصر اعظم میں رہنمائی کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور بڑی مصیبت یہ ہے کہ اگر دشمن آپ کی کرم میں ہو تو اس کا مقابلہ دشوار ہوتا ہے۔ ان نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اسلام کو اس کے صحیح
خود و حال کے ساتھ جانتے ہی نہیں۔ اس فکری چیلنج کے لیے ہمیں علماء راسخین کی ضرورت، علماء راسخین پیدا کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند جیسے ادارے کی ضرورت ہے۔ یہ ضرورت صرف ہندوستان کی نہیں بلکہ سارے عالم اسلام کی ضرورت ہے۔ اس پر اعتراض کے لیے ہم جلیل القدر علماء کے محتاج ہیں۔ ہمیں حافظ ذاہبی، حافظ ابن حجر کی معیار کے علماء کی ضرورت ہے، اور ہمیں فخر ہے الحمدللہ اس درجے کے علماء اس دارالعلوم دیوبند میں موجود ہے۔ دارالعلوم دیوبند اپنے افکار و نظریات میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تحقیقات و نظریات سے قصب پیاز کر کے اسی ڈگر پر چل رہا ہے۔ امام غزالی نے اپنے عہد کے مطابق فلسفہ یونان کی الغار سے اسلام کو محفوظ رکھا۔ شاہ ولی اللہ نے کفر و شرک کی تردید کے لیے کام کیا۔ ہمیں بھی اس وقت ان چیزوں پر کام کرنا چاہیے اور جو اس دور کی پیداوار شیطانی طاقتیں روز نئے نئے حربے استعمال کرتی ہیں، ہمیں ان کے قائد و افکار کی حفاظت کے لیے اس طرف پر ان کے خلاف کام کرنا چاہیے۔ شیخ عبداللہ عمر، جنرل سیکرٹری رابطہ عالم اسلامی مکہ المکرمہ۔ یہ امر واقع ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا مرتبہ انتہائی بلند ہے اور روز اول ہی سے اس کی خدمات عظیم تر ہے۔ یہاں کے فضلہ اندرون و بیرون ہند میں دین اسلام کی بقا و حفاظت کے لیے بنیادی رول ادا کر رہے ہیں اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ اسلام کے حوالے سے خدمات انجام دیں گے۔ شیخ عبداللہ محسن الترکی، وائس چانسلر جامعہ امام محمد بن سعود ریاض۔ آج کا یہ دن میرے لیے انتہائی مسعود و مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم اسلامی یونیورسٹی میں ہمیں حاضری کا موقع عطا فرمایا، جس نے نسل در نسل علماء دین کے داعی، علم و معرفت کے جہانوں کو جنم دیا۔ اس کے بانیان خدا ترس علماء اور بزرگ تھے۔ اس کے علمی و روحانی سرچشمے سے طلباء کی ایک بڑی جماعت سے راب ہو رہی ہے۔ امید ہے کہ یہ فرزند بنیادی علم دین کی طرح ہمیشہ متوجہ اور سنت نبوی پر عمل رہیں گے، سلف صالحین کے نقش کے قدم پر چل کر اہل ضلال کا منہ توڑ جواب دیتے رہیں گے، نیز دعوت اللہ کی بنیادی فریضے میں کوتاہی سے کام نہ لیں گے۔ یہ چیز بھی میرے لیے انتہائی مسرت کا باعث ہے۔ ہندوستان کے مسلم ادارے، خاص طور سے دارالعلوم دیوبند، حرمین شریفین، خادم حرمین شریفان برابر عبادت کرتے رہتے ہیں۔ مفاسدین کی سازشوں، دشمنوں کی طرف سے اسلام کے خلاف آنے والے وعدے مخالف کا رخ پھیر دیتے ہیں، حق کا دفاع کرتے ہیں۔ ہم دارالعلوم دیوبند اس کے فرزندوں کے لیے ہر خیر و بھلائی کی دعا کرتے ہیں۔ ہم اس موقع سے جامعہ کے نظام کو جان دے سکیں۔ ہماری خواہش ہے کہ جامعۃ الامام محمد بن سعود اور سعودی عرب کے دیگر تمام جامعات کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کا جوڑ اور تعاون جاری رہے، تاکہ سازہ طلباء ایک دوسرے سے فائدہ و استفادہ کرتے رہے۔ شیخ محمد عبداللہ الصوی، امام حکیم مسجد حرم مکہ المکرمہ، مسجد حرام مکہ المکرمہ، میرے لیے انتہائی مسرت اور سعادت کا موقع۔ اللہ تعالی، اللہ رب العزت نے دارالعلوم دیوبند یہاں کے علماء و مشائخ ذمہ داران سے ملاقات کی توفیق نصیب فرمائی۔ کئی مرتبہ دارالعلوم دیوبند کے
دیکھنے کی خواہش دل میں جاگی، بلا آخر آج یہ مبارک موقع آ گیا، یہاں سکا اس نے انتظار۔ طلباء کا علم تعلیم، جنون و دلچسپی نے مجھے بے حد مسرور و متاثر کیا۔ دارالعلوم دیوبند یہاں کے قابل علماء، ان کے روشن کارناموں سے آج دنیا واقف ہے۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، علماء دین بس علماء دیوبند بحیثیت جماعت جو کام کیا، اس سے علم دین کے کوئی گوشہ مستثنیٰ نہیں۔ گویا دارالعلوم دیوبند ایک اقطاب ہے۔ شیخ عز ابن عبداللہ القرنی، چونکہ ہم دارالعلوم دیوبند کے واقعات، سابقین، حقائق اور یہاں کے علماء کی کتابیں، ان کے مجاہدانہ کارناموں کو پڑھا کرتے تھے، اس لیے دیار حرم مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، بلکہ ہر جگہ یہ خواہش رہتی تھی کبھی ہم اس کو قریب سے دیکھیں گے۔ ہم دل میں یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری یہ دیرینہ تمنا کب پوری ہوگی۔ اب ہم نے دارالعلوم دیوبند کے بارے میں جو کچھ پڑھا سنا، بلکہ آپ کے یہاں کے علماء کے بعض کتابیں ہمارے یہاں جماعت میں پائی جاتی ہیں، میں اس وقت اپنے جذبات کا اظہار اس شعر سے کروں گا۔ ترجمہ: مجھے اس کے دیدار سے پہلے اس کی خبریں بڑی محسوس ہوئیں، مگر جب قریب سے دیکھا تو میں شاید بتائیت اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں نے دنیا کے 30 سے زائد ملکوں کا سفر کیا، لیکن سب سے زیادہ فائد و انصباط اس دارالعلوم دیوبند کو دیکھ کر میں نے یہاں کے علماء و طلباء کو ہر جگہ کے مقابلے میں سخت پر سب سے زیادہ عمل پیرا پایا۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ یہ اکتسابات دارالعلوم دیوبند اشعری کی نظر میں سے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند ایک قدیم تاریخ ہے، ہزاروں علماء، محدثین، فقہاء، مفسرین، مبلغین اس کی کوکھ سے پیدا ہوئے۔ اس طرح برصغیر میں اسلام کی حفاظت کا یہ ضامن بنا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم نے کہا، رہ گئی رسم ہزاروں دلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ شیخ محمد علامہ عاشور محدث مدینہ المنورہ، خدا خدایائے عز و جل کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس نے میری اس آرزو کو پورا کیا۔ مجھے آزاد ہند علم و دانش کے مرکز اور اسلام کے مضبوط اور عالیشان قلعہ دارالعلوم دیوبند دیکھنے کی توفیق بخشی۔ گزشتہ صدیوں میں اسلام کی تاریخ میں ایسے بہت سے مراکز ہوئے جن سے امت مسلمہ کو خوب نفع پہنچا، لیکن موجودہ صدی میں اس روشن مینارے کی طرح کوئی منارہ نظر نہیں آتا۔ اس کی محدود عمر کے سامنے اس کے علمی و عملی کارنامے لامحدود ہیں۔ ہر علم پست و دوست، ہر وہ شخص جس نے اس بہار جامعہ کے متعلق سن رکھا ہے، وہ بخوبی جانتا ہے کہ یہ جامعہ ہند و پاک، بنگلہ دیش، جنوبی افریقہ، یورپ وغیرہ میں ہزاروں سے متجاوز فرزندوں کی مادر علمی ہے۔ شہروں اور وادیوں سے کہ گونج ہر نشیب و فراز پہاڑوں اور وادیوں میں پہنچی ہوئی ہے۔ شیخ عبدالرحمن السدیس جمعیت علماء ہند کی عظمت صحابہ کانفرنس دہلی میں شرکت کے موقع پر دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کی دعوت پر مجھے دارالعلوم دیوبند جیسی
عظیم علمی و تربیتی مرکز کی زیارت کا موقع میسر آیا۔ یہ وہ جامع ہے جس کے یہ ہے کہ ہندوستان جیسے ملک سے ورثہ حرص اس کا اہم سلامی پیغام جاری ہوتا جاری ہے۔ اس میں دارالعلوم دیوبند کے اس دور کے خدا کی بیشمار نعمتوں سے ایک نعمت سمجھا جاتا ہے۔ اس مبارک موقع سے خادم حرمین شریفین، ان کے دونوں نائبین حرمین شریفین سعودی عوام کی جانب سے دارالعلوم دیوبند کی محتمین و جملہ ذمہ داران و ملازمین اور طلباء کا شکریہ ادا کرتے اس حاضری اور ملاقات پر ارباب دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جو محبت مجھے ملی الفاظ میں ان کا اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ واقعتاً دارالعلوم دیوبند ایمان اور علم کی اعتیاد سے مسلح نسل کو تیار کرنے میں ایک درخشاں کردار ادا کر رہا ہے۔ پوری ملت اسلامیہ خاص کر کے بر صغیر کو اس پر ناز ہے۔ جب مجھے شیخ سعود ابن ابراہیم الشحیم امام خطیب مسجد حرام مکہ المکرمہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ ہندوستان کے باہر اس پروگرام میں دارالعلوم دیوبند کی زیارت بھی شامل ہے تو مجھے خوشی ہوئی۔ اس لیے جب بھی ہم ہندوستان یہاں کے مسلمانوں اور علماء کے کارناموں کو سنتے تھے اس میں دارالعلوم دیوبند کے ذکر ضرور آتا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے بغیر ہندوستان میں اسلام کی تاریخ نامکمل ہے۔ آج دارالعلوم دیوبند سے کون نہ واقف ہے؟ ہند خبرون ہند اس کے چرچے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس جامعہ کا دیدار کرایا جس کے بارے میں ہم کثرت سے صرف سنا کرتے تھے۔ شیخ صالح بن عبدالعزیز بن محمد آل شیخ وزیر برائے مذہبی امور سعودی عرب محتمم جامعہ دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی ابو القاسم سعید نعمانی دامت برکات کی دعوت پر مجھے دارالعلوم دیوبند کی زیارت اور یہاں کے علماء و طلباء سے ملاقات کا موقع ملا۔ میں نے دارالعلوم دیوبند اس کے علماء ان کے علم اور فضل کی بابت بہت کچھ سن رکھا تھا، یہاں آ کر اس کا مشاہدہ ہو گیا، اس لیے کہ اس نے بر صغیر میں اسلام کی شمع کو روشن رکھتے ہوئے علوم قرآن و سنت کی حفاظت، اسلام اور مسلمانوں کے وجود کو صحیح شکل میں باقی رکھا۔ میں دارالعلوم دیوبند کے ذمہ داران و محتمم کا بے حد ممنون و مشکور ہوں۔ بنا شبہ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ رشتہ مضبوط بنیادوں پر قائم ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت کمزور نہیں کرتی، وہ ہے کلمے کی طاقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ اقتباسات دارالعلوم دیوبند کی جامع و مختصر تاریخ، 150 سالہ خدمات اور شخصیات کا تاریخی مراکز زیر سرپرستی حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب کی کتاب جامع دارالعلوم دیوبند کی جامع و مختصر تاریخ سے لیے گئے ہیں۔ اس کو ترتیب دیا مولانا محمد اللہ قاسمی صاحب نے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دارالعلوم دیوبند کو دن رات ترقیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلیں آسان فرمائے۔
امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ آنے والی اور بیل کا آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکے۔ کوئی غلطی یا کوتاہی ہو اس ویڈیو میں تو بلا شبہ کمنٹ میں خبر کریں تو آپ کے آنے والی ویڈیو میں اس طرح کی کوئی غلطی نہ ہو سکے۔ الحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا۔